پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں ایک شخص کو یہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی؟ کوئی بھی عمل اس کی کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ قبول ہوا یا نہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا ارادہ اور نیت ہے، بنیاد یہ ہے، پھر آپ کا مال کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال سے خریدی حرام سے خریدی۔ وہ اگلے دن ایک وہ چل رہا تھا فیس بک پہ جملہ کہ جیب میں رشوت کے پیسے حرام کا یا سود کے حرام کا مال ہوتا ہے، حلال گوشت تلاش کرنے چلتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر آپ کی قربانی میں کوئی اس طرح کے یہ تو پھر اللہ کے نزدیک ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسلمان نے قربانی دی اللہ نے اس کی قبول کر لی، جس نے نماز پڑھی اللہ نے قبول کر لی۔ میں اور آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ ہماری رسائی سے بہت آگے ہے اور بارگاہ الوہیت میں ہے۔ ایک بات اصولی میں بتا دوں، نیکی اگر کسی کی قبول ہوتی ہے تو اسے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر گناہ پہ اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں تو پھر اسے اور گناہ کی طرف دھکیل دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو ان باتوں سے اپنا اندازہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے ایک نماز پڑھی ہے تو اللہ نے مجھے باقی 4 کی توفیق دے دی تو میری نماز ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور اگر میں نے ایک چوری کی اور 10 چوریاں اور گلے پڑ گئیں تو پھر یہ واقعی مجھ پہ گرفت آ گئی۔ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی اگلا سوال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، شکیل امان ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ روح کی باتیں آج تک آپ کے پروگرام سے پہلے کبھی نہیں سنی، دل مانتا بھی ہے اور ایک بے یقینی سی بھی ہے، ذرا تشفی فرما دیجیے۔ بڑا مختصر سا جواب ہے اس کا، آ جائیں کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، کیونکہ باہر سے اس یہ گہرائی کا دلائل سے یہ باتیں اور اطمینان ان پہ نہیں آتا اور باتوں سے نہیں آتی، چونکہ کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام آپ کو بتانے کے سننے سنانے کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ کوئی کر کے دیکھے۔ تو یہ کام ہے پریکٹیکل کرنے کا، وہ تشفی تب ہوگی جب آپ عملاً کریں گے، آپ پر کیفیات وارد ہوں گی، تو کیفیات نہ بتائی جا سکتی ہیں، نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، نہ ان پر دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب بندے پہ خود وارد ہوتی ہیں، اب ایک بات پہ غصہ آتا ہے، وہ دلیلیں نہیں دیجیے، اس بندے کو وہ بات کو اسے غصہ آئے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس پہ غصہ آتا ہے، بالکل صحیح بات۔ ایک بات پہ خوشی ہوتی ہے، آپ دلیلیں نہ دیں، اسے وہ بات بتائیں، وہ خوش ہوگا، اسے پتہ چل جائے گی کہ اسے خوشی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ آ جائیں جی، ہم تو حاضر بیٹھے ہیں، ادارہ ہے پنڈی میں بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، ادارہ پنڈی میں بہت بڑی جماعت ہے، وہیں ساتھیوں سے مل کر اللہ اللہ شروع کریں، تشفی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی اگلا جو سوال ہے اس کی کئی جگہ بحث میں نے بھی سنی ہے، ایڈوکیٹ محمد اشرف ہیں ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بحیثیت مسلمان عید الاضحیٰ کی قربانی کے حکم پہ کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اپنے کچھ دوستوں کو مدلل جواب دینا چاہتا ہوں، میں ان سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کا یہ پروگرام دیکھوں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ قربانی پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے یہ پیسے اکٹھے کیے جائیں تو ملک بہت ترقی کر سکتا ہے، ملک کے بڑے بڑے قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں، پھر قربانی پر اتنی رقم صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک کے مسائل تو اللہ حل کرے ہوں، آپ قربانی کی رقم بھی قربانی چھوڑ دیں اور جمع کر لیں تو چند امیروں کی عیاشی پہ خرچ ہو جائے گی، ملک کو کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ملک ہمارا افلاس کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، ہمارا ملک روئے زمین پر وہ خطہ ہے جو دنیا کا امیر ترین ٹکڑا ہے زمین کا، کوئی شک نہیں اس میں۔ لوٹ مار کی وجہ سے ہم پریشان۔ ایک بات، ہر بات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری دانش اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کام نہیں کرتی۔
کوئی شک نہیں. ورنہ تو آپ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ چھوڑ دیں, اتنا اوور ٹائم لگائیں. جی ہاں, یہ بھی بڑی اسی طرح سے یہ بھی پھر یہ بھی ہے, اگر 10 منٹ بھی نمازوں کے لیں جی ہاں تو 50 منٹ تو نکل گئے, 50 منٹ ایسے. اوور ٹائم لگائیں, آپ کی زیادہ ترقی ہوگی. بالکل صحیح ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو نماز پہ 50 منٹ لگاتے ہیں اس کے بدلے ادھر تم آپ کا کئی گھنٹوں کا کام اللہ آسان کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن قوموں میں قربانی نہیں ہوتی, کیا وہ قربانی کے پیسے سے ترقی کر گئے؟ صحیح. قربانی تو صرف مسلمان جی کرتے بالکل ہیں نا. بالکل. اور مسلمان ممالک کیا سعودی عرب قربانی سے بھوکا ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بے شمار مسلمان اس کے تو خزانے, ممالک ہیں. چھپے خزانے نکل آئے وہاں سے. تو کیا وہ قربانی کرنے سے, اب دیکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حکم کیا, حکم قرآن میں ہے. بے شک. اللہ نے حکم دیا قربانی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نزول سے لے کر آخر دم تک, آخری قربانی آپ کی حجۃ الوداع پر تھی, تو آپ نے آخری قربانی پر اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے. سبحان اللہ. ایک ہستی نے 100 اونٹ قربان کیے. سبحان اللہ. تو 100 اونٹ کی قیمت لگائیں. یہ آپ کی دانش صحیح ہے یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی ایسا دانشور دنیا میں ہوا ہے جس نے چند برسوں میں, اس کو تو خیر وہ بھی مانتے ہیں جو نہیں مانتے. 10 ہی برس ملے نا حضور کو, 13 برس مکہ مکرمہ میں تو کوئی سٹیٹ نہ بن سکتی. جی بالکل ایسے. مدینہ منورہ میں سٹیٹ کی ابتدا ہوئی تو 10 برسوں میں سارے جزیرہ عرب پر عملاً اسلام نافذ ہو گئی. اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے 23 برس میں دنیا کے ہر گوشے میں اسلام پہنچ چکا. کوئی ایسا بندہ روئے زمین پر نہیں تھا جہاں حضور کا پیغام. معلوم دنیا کے 3 حصے تو مسلمان فتح کر چکے تھے. بے شک, بے شک. جو نہیں فتح ہوئے تھے وہاں تک کیوں نہ بات کی جو. ڈیفینیٹلی, ڈیفینیٹلی. ہاں جی. تو یہ وہی لوگ تھے جو قربانیاں کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اجڑ تھے, ان پڑھ تھے, مفلس تھے, کھانے پینے پہ لڑتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. یہ قربانیاں بھی کرتے رہے اور انہوں نے وہ ترقی کی جس کی مثال دینے سے تاریخ عاجز ہے, نہ پہلے نہ بعد. کوئی شک نہیں اس میں. تو صحابہ کی اور یہ ریاست اسلامی خلفائے راشدین کی ترقی قربانی کی وجہ سے رکی کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے. قربانی سے یہ بہت بڑی دلیل اللہ ہے. کی راہ میں دینے سے اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں رقم آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے. صحیح. کم نہیں ہوتی. بالکل صحیح. آپ کے پاس قربانی آپ چھوڑ بھی دیں گے تو کچھ لوگوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی سی رقم اور بچ جائے گی. جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی تو جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہی ہیں, یا قربانی کر لیں یا ترقی کر لیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ جتنے خرچ کرتے جاتے ہیں اس سے کئی گنا وہ آپ کو دیے جاتا ہے. میرے بھائی, یہ ایک ٹکڑا ہے کھیت کا. میں نے دادا جان کو اللہ ان پر رحم فرمائے دیکھا ہے, اور ہوش مندی میں دیکھا ہے, بلوغت میں دیکھا ہے. صحیح. والد صاحب کے ساتھ ساری عمر گزاری, اللہ ان کو بھی مغفرت فرمائے. اپنی عمر بھی گزر گئی. ہمارا ایک جو کھیت ہے اس میں سے جتنی گندم, باجرہ, مکی, جتنی فصلیں ہم نے اکٹھی کی ہیں ان 3 پشتوں میں, اگر وہ ساری ہم جمع کر کے اس پر لاد دیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا بہت اونچا مینار کھڑا ہو جائے. بن جائے. کوئی شک نہیں. اس کھیت میں ابھی تک ہم فصل لے رہے ہیں, کمی کو نہیں ہے. کمی کو نہیں ہے. سبحان اللہ. خزانہ کہاں ہے؟ کتنے چاول اس سے نکلے, کتنی گندم نکلی, کتنے آلو نکلے, کتنی فصلیں. یار وہ کیا ہے, وہ چپا بھر جو زمین 4 انچ سے نیچے تو کوئی زرخیزی نہیں ہے. اللہ اکبر. زمین کے 4-5 انچ کے لیئر میں زرخیزی ہوتی ہے, نیچے تو کچھ بھی نہیں. یہ 4-5 انچ میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے اللہ نے. سبحان اللہ. اس میں کوئی گڑھا بھی نہیں پڑا کہ چیزیں نکل گئیں اور کھیت نیچے نیچے بیٹھتا جائے. آپ جتنی گندم اٹھاتے ہیں, یہ چاول اٹھاتے ہیں, اتنی مٹی ہر سال اس سے اٹھانا شروع کر دیں تو وہ 10 سال میں کنواں بن جائے. بالکل. تو یہ کہاں سے بھائی, یہ آنے جانے کی فلسفہ آپ چھوڑیں.
یہ دینے والا دے رہا. اللہ اکبر. جو کام اللہ نے کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، وہ سب سے بڑی دانش ہے. صحیح بات. آپ کی میری دانش اس خاک کو بھی نہیں چھو سکتی جہاں حضور نے قدم رکھا. کوئی شک نہیں. اس لیے دانش رسول پہ اعتماد کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیشہ پیسہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور پھر اس میں جو ان کی دلیل ہے وہ تو اب ختم ہوگی، کیونکہ اس سے بڑی دلیل الحمدللہ آپ نے پیش کر دی کہ اگر یہ اس سے ختم ہوتا یا کم ہوتا تو اس زمانے میں پھر اتنی ترقی نہ ہوتی کہ جس کی مثال آج بھی تاریخ میں نہیں ملتی. نہ پہلے نہ آج، اور نہ ملے گی. لوگ یار زکوٰۃ کا مال لیے گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ملتا. کیا بات ہے. اور یہ وہی دور بیت المال میں جب قربانی ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو SMS کریں یا میل کریں. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.